آیا نمبر 195 میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے فوائد بتائے جا رہے ہیں۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ یہاں ان دو چیزوں کو کمپیریزن کرنے کا پرپز یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے، پیسے کو، منی کو، میٹیریلسٹک تھنگس کو محبوب بنا کر رکھیں گے، تو اس کا اینڈ کیا ہوگا، اس کا رزلٹ کیا آئے گا کہ آپ اپنی جان کو، اپنے آپ سیلف ڈسٹرکشن کی طرف جا رہے ہیں۔ سیلف ڈسٹرکشن کیسے ہوگی کہ لو فار منی برنگس سیلفشنس اینڈ ایگوئزم، کہ آپ نے پیسے کی محبت کی وجہ سے کیا ہوا کہ آپ میں غرور آ گیا، آپ میں انا آ گئی اور خود غرض ہو گئے۔ ہر جگہ پہ آپ سیلفش ڈیسیژنز لے رہے ہیں۔ جب آپ سیلفش ڈیسیژنز لیں گے تو لوگ آٹومیٹیکلی آپ سے دور ہوتے جائیں گے۔ جب آپ سوسائٹی سے آئسولیٹ ہونا شروع ہو جائیں گے تو ایک ٹائم آئے گا کہ آپ بالکل لونلی ہو جائیں گے۔ پھر اللہ مینشن کرا ہے کہ اس کا اپوزٹ کیا ہے، احسنو، نیکی کرو، احسان کرو، لوگوں پر بڑھ چڑھ کر اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کیونکہ اللہ تو محسن جو لوگ ہیں، جو نیکی کرنے والے ہیں، ان کو دوست رکھتا ہے۔ اگر آپ اللہ کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور یہ جو سیلف ڈسٹروائے والی چیزیں ہیں، میٹیریلسٹک تھنگز ہیں، ان سے چھٹکارا حاصل کریں۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے اپنا حج و عمرہ پورا ادا کریں۔ اگر اب اللہ جو ہے آگے سے حج کے احکام بیان کر رہا ہے کہ اگر ایسے سچویشن ہو جائے جیسی مسلمانوں کے ساتھ ہوئی کہ ان کو عمرے کے لیے گئے، روک دیا گیا، ایسے اگر آپ کسی پرابلم میں ہیں کہ آپ عمرے کے لیے یا حج کے لیے نکلے اور اب آپ کو وہاں پہ جانے سے روک دیا گیا ہے، تو آپ کیا کریں، جو بھی آپ کے پاس قربانی میسر ہے تو وہ قربانی ادا کریں، اور اپنے بال مت کٹوائیں اس وقت تک جب تک کہ قربانی اپنی جگہ پر پہنچ نہ جائے اور قربان نہ ہو جائے۔ جب آپ کو معلوم ہو کہ اب قربانی ہوگی تو آپ اپنے بال جو ہے وہ کٹوا لیں، اور مرد جو ہیں وہ بالکل سر منڈوا لیں گے۔ لیکن اگر کوئی بیمار ہے یا اس کو کوئی ایسی تکلیف ہے سر میں کہ وہ بال کٹوانے سے یا سر منڈوانے سے، حجامت کروانے سے اس کو تکلیف ہوگی، تو اس کے بدلے میں کوئی فدیہ دے دے یا روزے رکھ لے یا کوئی قربانی ادا کر دے۔ پھر جب کوئی امن میں ہو جائے، مطلب کہ عمرہ کرنے، حج کرنے جا رہے تھے اور راستے میں روک دیے گئے، اب امن والی جگہ پر پہنچ گئے ہیں، تو وہ اپنا عمرہ اور حج پورا کر لیں اور اس کے ساتھ پھر قربانی بھی ادا کریں۔ لیکن اگر کسی کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے، اس کے پاس اتنی استطاعت نہیں تھی کہ وہ قربانی دے سکے، تو اس کو اب 10 روزے رکھنے ہیں۔ 3 روزے وہ انہی حج کے دنوں میں رکھے گا، اور 7 روزے جب اپنے مکان کو یا اپنی جگہ کو لوٹ جائیں تو پھر پورے کر لیں۔ لیکن یہ 10 روزے رکھنے والا حکم صرف اس شخص کے لیے ہے کہ جس کے گھر والے مسجد حرام کے آس پاس نہیں رہتے، دوسرے کنٹریز سے آئے ہیں یا بہت دور دراز کے شہروں سے آئے ہیں، تو یہ حکم صرف ان کے لیے ہے۔ اور ڈرتے رہو اللہ سے، یعنی کہ ساتھ ساتھ میں اللہ کا ذکر جاری رکھیں اور اللہ سے ڈرتے رہیں کہ ہم قربانی نہیں دے سکے یا ہم حج و عمرہ مکمل نہیں کر سکے، اور اللہ سے دعا مانگتے رہیں، کیونکہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ کہ یہ نہ ہو کہ آپ کو ایک سولوشن دے دیا اللہ نے قرآن میں آپ کی سہولت کے لیے، اور اب آپ اس سچویشن میں نہیں تھے، آپ نے پھر بھی قربانی نہیں دی حالانکہ آپ ساتھ رکھتے تھے، یا پھر آپ حج عمرہ کر سکتے تھے، آپ نے نہیں کیا، یا آپ کو روزے رکھنے تھے، آپ نے قربانی بھی نہیں دی، روزے بھی نہیں رکھے، اور وہ معاملہ وہیں پہ رفع دفع ہو گیا، تو اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ حج کے گنتی کے چند مہینے ہیں۔ اب حج تو صرف ذی الحجہ کے مہینے میں ہوتا ہے، تو اللہ نے یہاں گنتی کے چند مہینوں کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ حج کے لیے آپ جو احرام باندھتے ہیں وہ شوال کے مہینے سے لے کر احرام باندھ سکتے ہیں، یعنی شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ گنتی کے چند مہینے ہیں۔ جس کسی نے ان مہینوں میں احرام باندھ لیا اور اسے نیت کر لی کہ اب وہ حج کے لیے جا رہا ہے یا عمرہ کے لیے جا رہا ہے، تو اب وہ نہ ہی اپنی عورتوں سے مل سکتا ہے، اپنی بیویوں کے پاس نہیں جا سکتے، نہ ہی اس کو کسی گناہ کرنے کی کوئی گنجائش ہے۔ گناہ تو اس نے ویسے بھی نہیں کرنا عام زندگی میں، لیکن اب اس نے اور مزید تقوی اختیار کرنا ہے۔ ولا جدال فی الحج، اور نہ ہی اس زمانے میں کوئی جھگڑا کرنا ہے، اور کوئی بھی کام جو ہے وہ اس نیت سے کرنا ہے کہ اس کو نیکی سمجھ کر کرنا ہے۔ اور ساتھ میں اللہ اب آگے ایک اور چیز مینشن کر رہا ہے، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ حج پہ جانے کے لیے ایک اور کنڈیشن یہ ہے کہ اپنے ساتھ تھوڑی سی پاکٹ منی لے جائیں، جو آپ کی ڈیلی اسپینڈ کرنے کے لیے مسٹ ہے۔ آپ کو اکوموڈیشن چاہیے، آپ کو فوڈ چاہیے، آپ کو ٹرانسپورٹ چارجز چاہیے، یا کوئی میڈیکل، تاکہ آپ کو وہاں پہ کسی سے مانگنا نہ پڑے۔ اور سب سے بہتر جو پاکٹ منی آپ رکھ سکتے ہیں وہ تقوی ہے۔ تقوی کیا؟ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اور صرف اللہ کے آگے حاضر ہونا۔ پھر اللہ پھر مینشن کرا وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ جس کسی کو تقوی اختیار کرنا ہے تو وہ مجھ سے ڈرتا رہے، اے عقل مندو، یعنی جو کوئی اللہ سے ڈرے گا تو اللہ نے الباب کا لفظ استعمال کیا، وہ عقل مندوں میں سے، وائز لوگوں میں سے شامل ہوگا۔
لیکن اگر کوئی ان حج کے دنوں میں کوئی بزنس کرنا چاہے، یعنی کہ اس نے احرام باندھ لیا اور وہ ابھی حج میں ٹائم ہے اور وہ کچھ بائی اینڈ سیل، پرچیز اور سیلنگ میں انوالو ہونا چاہتا ہے، تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم۔ پھر جب اگر تم عرفات چلے جاؤ، یوم عرفہ کے بعد تمام لوگ جو ہیں وہ طواف کے لیے لوٹ رہے ہیں، تو اس سارے سفر کے دوران فاذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرتے رہو، عند المشعر الحرام، اور خاص طور پر مشعر حرام یعنی مزدلفہ میں رک کر خاص طور پر اللہ کا ذکر کرو، اور ایسے ہی ذکر کرو جس طرح اللہ نے تمہیں سکھایا ہے۔ اور ان کنتم من قبل لمن الضالین، کہ بے شک تم اس سے پہلے ناواقف تھے، یعنی تمہیں حج کے صحیح رکن معلوم نہیں تھے۔ اللہ ایک ایک کر کے ہر چیز الگ الگ کر کے تمہیں سمجھا رہا ہے کہ کون سا کام کس طرح سے کرنا ہے، کس میں کیا ایتھکس ہیں، کس میں کیا بینیفٹس ہیں، اور اگر یہ کام نہیں ہو سکتا تو تمہارے پاس یہ سہولیات ہیں۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر طواف کے لیے جاؤ جہاں سے سب لوگ جائیں، یعنی عرفات تک جاؤ۔ زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ جو لوگ قریش کے بڑے بڑے سردار تھے اور خاص مکہ کے رہنے والے تھے، ان کے نزدیک یہ ماننا تھا کہ جو ہم لوگ ہیں، ہم عرفات سے، ہم مسجد حرام جو ہے یا مکہ کی حدود سے باہر نہیں جائیں گے، تو وہ عرفات میں نہیں جاتے تھے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو غلط بات ہے کہ ہر شخص کو جانا ہے عرفات تک، یوم عرفہ ہر ایک پر واجب ہے۔ یعنی آج کے دن کوئی بھی وی آئی پی نہیں ہے، اور کوئی بھی عرفات کو حقیر نہیں مانے گا، اس بات کو حقیر نہیں مانے گا کہ میں مکہ کی حدود سے باہر جا رہا ہوں۔ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اگر کسی کے دل میں یہ بڑائی آ گئی اور سیلف لو آ گیا کہ میں وی آئی پی ہوں اور میں مکہ کا خاص رہنے والا ہوں، مکہ سے باہر میں نہیں جاؤں گا، تو اللہ سے استغفار کرو۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔